أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. محترم حضرات و خواتین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہم کو پیدا کیا اور ہماری زندگی محدود کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندگی کو ایک لمٹ دے دیا کہ کس کو کتنے سال جینا ہے، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کوئی 20 سال، کوئی 20 دن، کوئی 20 لمحے، کوئی مر کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگیاں الی اجل مسمی، اور جو آدمی جس وقت مرتا ہے وہی اس کا ٹائم ہے۔ ہمارے پاس اکال مرت یعنی بے وقت مر گیا، یعنی بہت جلد چلا گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو جب گیا اللہ نے اسی وقت اس کی زندگی مقدر کر دی تھی۔ ہم ایسا نہیں کہیں گے ارے بہت جلدی چلے گئے انہوں بہت دیر سے کھسلے کوچ ہیں زندگی کی گاڑی۔ ارے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو کب تک رکھنا ہے، اور جب تک وہ ہے وہی اس کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل 50,000 سنہ، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری زندگیاں لکھ دی۔ اور یہی زندگی کے بارے میں سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کو ایسے لگے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشَرًا، ارے ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن رہے۔ کتنے دن؟ 10 دن رہے۔ 100 سال جینے والا بھی کل آخرت میں کہے گا إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشَرًا، ایسا لگے گا کہ ہم 10 دن رہے ہیں۔ امثلہم طریقہ، لیکن جو سب سے عقل مند ہے وہ کہے گا یوما، ارے 10 دن کی کیا بات کرتے ہو، ایسے لگتا ہے کہ ہم 1 دن رہے۔ دنیا میں ہم بس 1 دن رہے۔ اس 1 دن کی زندگی کے لیے کبھی آپ کو لگتا ہے کہ خوشی کے لمحات لگتا ہے بہت جلد گزر گئے، لیکن غم کے لمحات کاٹے نہیں کٹتے، تکلیف کی زندگی کاٹے نہیں کٹتی، لیکن خوشی کے لمحات بڑی تیزی سے گزرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ طٰہٰ میں بڑی تفصیل سے کہہ دیا کہ آخرت میں افسوس کرو گے، یہ دنیا کی یہ پوری زندگی جو تم نے گزاری اچھائی سے، بھلائی سے یا برائی سے، ایسے لگے گا کہ بس إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، ایسے لگے گا کہ بس 1 دن رہے ہو، 1 دن رہے ہو، ظہر کے بعد کا وقت کوئی وقت رہے ہو، ساری زندگی گزر گئی۔ دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، جمعے کا یہ خطبہ ہے
جس میں کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہم سنیں، کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں جو لوگوں کے لیے مفید ہو اور آخرت کی زندگی میں کارگر ہو۔ آج ہمارے ساتھ جو گفتگو ہے، یہ ساری کائنات، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے دین کی بنیاد، سارے دین کی اساس یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے۔ اسی لیے رسول بھیجے گئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا۔ مکے کی اس سنگلاخ وادیوں میں جہاں لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھیں، ایک ایک بات پر 100 سال تک جنگیں ہوتی تھی، لوگوں کا حق چھینا جاتا تھا، مظلوموں پر ظلم کیا جاتا تھا، اسی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہی مقصد ہے، دنیا کا یہ مقصد ہے کہ کائنات کی یہ ایسے چھوڑ نہ دیا جائے کہ لوگ شتر بے مہار کی طرح جی، ایسا اونٹ جس کے ناک میں نکیل نہ ہو، جو چاہے ننگا ناچے، جو چاہے شراب پی لے، جو چاہے کسی کا حق مار لے۔ ہاں، ایسے سب کو ایسی حالت میں چھوڑ دے تو دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے کام کا ذکر کیا تو کہا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ یہ رسول ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ آپ وارثان رسول ہیں، آپ کے گھر میں برائی ہوتی ہے تو روکنا آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے محلے میں برائی ہوتی ہے تو روکنا آپ کا فرض منصبی ہے، آپ کے شہر میں، آپ کی بستی میں، آپ جہاں بھی رہتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آپ سب کے سب ذمہ دار ہیں۔ آپ کے گھر میں برائیاں چل رہی ہوں، میرے گھر میں برائیاں چل رہی ہوں تو اللہ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے گا، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ ہاں، یہ شکایت آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ سنتے نہیں ہیں، بولنا آپ کا کام، انہوں نے سنا نہیں سنا اللہ ان سے پوچھے گا، لیکن آپ نے کہا نہیں کہا یہ آپ سے پوچھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم سب اللہ تعالیٰ کے پاس پوچھے جاؤ۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، قرآن نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ آل عمران کی آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑھی، سورۃ آل عمران آیت نمبر 104، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ لوگوں میں ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے۔ آپ آنکھ بند کر کے سوچئے، آج معاشرہ جیسے جا رہا ہے، سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اخبارات میں، اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں، کیسی کیسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، شاید آپ کے باپ دادا نے یا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ معاشرے میں ایسے ہوگا۔ شادی سے پہلے عورتیں بچے پیدا کرنے لگیں گی، شادی سے پہلے مرد باپ بن جائے گا، ایسا کبھی آپ نے سوچا تھا؟ کبھی خواب و خیال میں بھی آیا تھا کہ اولاد اپنے طور سے رشتے طے کرنے لگے گی، اور پھر ایسے بھی ہوگا کہ بچے باپ باپ کے باغی بن جائیں گے؟ ایسا ہم نے کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ برائیاں اس کثرت سے پھیلیں گی، شرم اور حیا کی دھجیاں بکھیر دی جائیں گی۔ یہ ساری برائیاں معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں تو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہی انبیاء کا مشن ہے۔ جہاں اخلاق بگڑے، عقیدے بگڑے اور بے حیائی اور فسق و فجور نے جنم لیا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں، عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں، اخلاق سنوارنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں یہ بات کہی، آیت نمبر 71، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، اصلاح عقیدہ اور اخلاق سنوارنے کی کوشش کرنا، یہ مومنوں کی عادت ہے۔ آپ مومن ہیں تو آپ کے اندر ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ کا دل درد محسوس کرنا چاہے، یا اللہ یہ ہماری قوم کہاں جا رہی، کہاں جا رہی؟ ہاں، ہماری قوم دین سے دور ہے، اخلاق سے دور۔ ہم قوموں کے محلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ماشاءاللہ بڑے بڑے ہوٹل نظر آتے ہیں، کباب، بریانی، لیکن کتب خانے، لائبریری، پڑھنے کی چیزیں بہت کم نظر آتی۔ لیکن یہ چیزیں ہیں جو اصلاح عقیدہ پر ابھار دی۔
آپ آدمی کو کوشش کرنی چاہیے، آپ اکیلے، لیکن انبیاء کا جو وصف ہے، مومنوں کا جو وصف، عادت اور خصلت اللہ نے ذکر کیا ہے، اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اور ایک آیت سورۃ الحج آیہ نمبر 41، اس سے پہلے سورۃ آل عمران آیہ نمبر 101، جس میں اللہ نے کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائیوں سے روکو، یہ تمہارا کام۔ ایسے ماحول میں اس وقت بھی اگر ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے تو پھر کب کریں گے؟ جب چڑیا چگ گئی کھیت، جب سارا ہی فضا مقدر ہو جائے گا، جب ساری بد اخلاقی بھر جائے گی، تب ہم وہ کام کریں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورۃ الحج آیہ نمبر 41 میں اللہ نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی، زمین میں قوت دی، تو لوگوں کو نیکی کا حکم دو، عقیدے اور اخلاق سنوارنے کی کوشش کرو، یہ تمہارا کام ہے، انبیاء کا کام ہے۔ تم خیر امت ہو، اپنی ذمہ داری سے آپ ہاتھ جھاڑ نہیں سکتے، آپ نہیں بول سکتے کہ یہ علماء کا کام ہے، یہ دوسرے لوگوں کا کام نہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ تعالیٰ کے پاس تم سب پوچھے جاؤ، یہ میری ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سب کو یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیہ نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، وہ زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے، انبیاء کے زبانی ان پر لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی؟ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے، نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، بتا ارے کرتا ہے تو کرنے دو نا، ہمارا کیا ہے۔ اگر اس طرح ہم کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور جو عذاب آج ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھروں سے، میرے گھروں سے اگر سکون اٹھ رہا ہے، ہمارے مال میں خیر و برکت نہیں ہے، بازاروں میں گرانی ہے، تو یہ اللہ کا عذاب۔ بارشیں برس رہی ہیں لیکن اناج میں برکت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ہم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، ہم نے اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند کر لی۔ ارے میرا کیا جاتا ہے، جائے کوئی کر لے جو کچھ کوئی کرنا چاہتا ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے کچھ اصول و ضوابط بتائے گئے، آپ اسی کے حساب سے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ عقیدے بگڑتے ہیں تو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اخلاق بگڑتے ہیں تو اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں یہ تو بتایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کہیں برائی آپ کو نظر آتی ہے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی طاقت ہے، اپنے ہاتھ سے اسے روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر ہاتھ سے نہیں روکنے کی طاقت ہے تو کم از کم زبان سے روکو کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر زبان سے بھی روکنے کی تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو تم اپنے دل میں برا جانو، کم از کم اپنے دل میں برا جانو۔ دیکھو میں تو کہتا ہوں کہ آج جو مسلمان تو اپنی جگہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ میں نے ایک بوڑھے کے تعلق سے پڑھا، وہ روزانہ سائیکل پر نکلتا ہے اور مظلوم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے جگہ جگہ گھومتا ہے، وہاں کے ہونے والے جور و ظلم کو بتاتا ہے کہ کیسے ان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مظلوم کے لیے بات کرنا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہی تو ہمارا مشن ہے، اسی لیے ہم کام کرتے ہیں۔ عقیدے کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح اور دعوت دین، یہی تو ہم کو کرنا ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث میں کہا مرو بالمعروف، مرو بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، ونہو عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟
قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ کتنی دعائیں میں کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی؟ اگر اس کائنات میں ابھی جمعے کا وقت ہے، کتنی مسجدوں میں مسجدیں بھر گئی ہیں، لوگ کہاں کہاں دعا نہیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی نصرت الہی میں تاخیر کیوں ہے؟ اللہ کی مدد آنے سے پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ضرور ہمارے استقامت میں، ہماری دعاؤں میں، ہمارے تعلق باللہ ہمیں کچھ گڑبڑ ہے، ہمارے اعمال میں کچھ کمی ہے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں عرش بری تک نہیں پہنچتی ہیں، ہماری دعائیں وہ اثر وہ رنگ نہیں لاتی ہیں جو لانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، قبل ان تدعوا فلا يستجاب لكم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں۔ یقیناً یہ دعا ہے، یہ وقت ہے کہ ہم دعائیں تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن ظالم اور طاقتور بنتے جا رہے ہیں، مظلوم اور ظلم و ستم سہتے جا رہے ہیں، اور یہ اپنی آنکھوں سے، اپنے تجربوں سے ہماری زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اپنے طاقت کے حساب سے، جیسے آپ کر سکتے ہیں، اپنے آفس میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے بازار میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، آپ کا کام لوگوں کو سنوارنا ہے، لوگوں کے عقیدے سنوارنا ہے، لوگوں کے اخلاق سنوارنا ہے، اپنے اپنے حساب سے جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف، اللہ نے کہا کہ یہ مومن ہیں، یہ مومنوں کی خصلتیں ہیں جو لوگوں کی نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، اللہ نے کتنے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ کہا یہ صرف مردوں کے لیے حکم نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی حکم ہے۔ المرأة راعیة فی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے کہ بچوں کے اخلاق سنوارنے کی وہ بھی ذمہ دار ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے آج ہمارے گھروں میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس میں کوئی الگ نہیں، میں اور آپ دونوں شریک، موبائل کا فتنہ ہے۔ موبائل کا فتنہ ہے، جہاں ہمارے بچے ہم ان کو کم سکھاتے ہیں لیکن موبائل ان کو زیادہ سکھاتا ہے۔ 1-2 منٹ میں راتوں 11 12 1 بجے تک جو اولاد موبائل میں لگی ہوئی ہو، کیا سیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے، اللہ بہتر جان، اللہ بہتر جان۔ بحیثیت ماں باپ اور ماں کا سب سے زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ دیکھے کہ اولاد کہاں جا رہی ہے، اس کے اخلاق کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، المرأة راعیة فی بیت زوجہا، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ دیکھے، اس کا احساس کرے، اسے سنوارنے کی کوشش کرے۔ مسئولیت عن رعیتہا، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس کے انڈر میں جتنے لوگ ہیں اس کی وہ ذمہ دار۔ آپ کو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایک مرتبہ باہر سے گھر آئے، گھر میں آ کر دروازے پر ٹھہر گئے اور گھر میں آ نہیں رہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جیسے حدیث کے الفاظ ہیں، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهَةَ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر دیکھا کہ آپ غصے میں، گھر میں اندر نہیں آ رہے، دروازے ہی پر کھڑے ہیں۔ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اور میں میری غلطی پر نادم ہوں اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ماذا اذنبت، ام المؤمنین عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں ماذا اذنبت، اللہ کے نبی بتا تو دیجئے کہ میں نے کیا غلطی کی۔
آپ دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آ نہیں رہے ہیں اور چہرہ غضبناک ہے، کیا بات ہے؟ میں معافی چاہتی ہوں، اللہ سے میں نے بخشش مانگی ہے، آپ بتا دو دیں کہ میں نے کیا غلطی کی۔ ماذا اذنب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال هذه النمرقہ، کہا کہ عائشہ یہ جو پردہ لٹکا ہے، اس پردے پر جو کرٹن تھا، گھر میں جیسے پردے لگاتے ہیں یا اس میں ذرا موٹے کپڑے کا، یا وہ کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیارا جواب دیا، اشتریتها لک، اللہ کے نبی یہ میں نے خریدا ہے۔ کیوں خریدا ہے؟ لتعقد علیہا، کہ آپ اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں، وتوسدها، آپ اسے تکیہ بنائیں، آپ کے لیے میں نے خریدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پردے کو خرید رہی ہیں، اس نیت سے خرید رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگائیں، اس پر بیٹھیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اصحاب هذه الصور، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے عائشہ تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اس پردے پر جو فوٹوز ہیں، جو تصویریں ہیں، جو پکچرز ہیں، وہ ایسے ہیں ان کے بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب دے گا، عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، ارے ان میں روح جان ڈالو جو تم نے ڈرائنگ کیا ہے، اسے بنایا ہے، چاہے وہ تمثال ہو، چاہے پکچر ہو، کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان البیت الذی، جس گھر میں یہ پکچر کے پردے کوئی بھی چیز ہوتے ہیں، چاہے واچ میں ہو، کیلنڈر میں ہو، یا آپ کے موبائل میں چل رہے ہوں، کہا کہ ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ضرورت کے لیے آدمی دیکھ لے تو ٹھیک ہے، ایک دو مرتبہ آدمی موبائل دیکھتا ہے، لیکن 24 گھنٹے اکثر وقت اسی میں لگا ہے اور چل رہا ہے، اور پھر شکایت مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے۔ کہاں سے آئے گی برکت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں صورت یعنی فوٹوز چل رہی ہوں۔ اگر کوئی پکچر کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں چل رہی ہو تو اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اور بھی خطرناک بن جاتا ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی راستے سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، کسی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہیں، ان کا بچہ مر گیا ہے، بچے کی قبر ہے، رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امت اللہ اسبری، اتق اللہ واسبری، اے عورت اتق اللہ، اے عورت اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت، جو عورت قبر کے پاس بیٹھی ہے رو رہی، اللہ حالانکہ وہ اپنے بچے کے قبر کے پاس بیٹھی، تو وہ سارے عورتیں جو اسلام میں پیدا ہوئی اور درگاہوں پر، آستانوں پر، مزاروں پر جاتی ہیں، آپ ان عورتوں کا کیا کہیں؟ کیسے وہ جاتی ہیں قبروں اور درگاہوں پر منت کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، چادریں چڑھانے کے لیے؟ ان عورتوں کے بارے میں کیا کہیں گے جبکہ اللہ کے نبی اس عورت کو روک رہے ہیں جو اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی اور بس وہاں کچھ اسے سجدہ تو نہیں کر رہی، وہ عہد صحابہ کا زمانہ ہے اور رو رہی ہے، بس اپنے غم کا اظہار کر رہی، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتق اللہ واصبری، عورت تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ تو یہ حدیثیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث تو میں نے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جب آپ شہید کر دیے گئے فجر کی نماز میں، اور ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئی، آنتے باہر ہیں، اور وہ اسی حالت میں آ کر کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ، یا امیر المؤمنین، یا سحر رسول اللہ۔ عمر بن خطاب سے کہہ رہے ہیں کہ ابا آپ تو اللہ کے نبی کے سسر ہیں،
آپ امیر المؤمنین ہیں، اس حالت میں عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ بیٹی اتنا ہی کہو جتنا میں ہوں، زیادہ بڑا چڑھا کر نہ کہو، اللہ کے فرشتے ناراض ہوتے ہیں۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں لیکن وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کے ساتھ اس موضوع پر ہیں، لیکن آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ اس بات کو یقین بنا لیں، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری۔ حالات کیسے بھی، حالات کا بہانہ نہ میں بنا سکتا ہوں نہ آپ بنا سکتے، نہیں حالات اچھے نہیں، حالات کبھی بھی اچھے نہیں رہے، حالات اس وقت بھی اچھے نہیں تھے جب اللہ کے نبی مدینے کی ان بستی میں 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے نبی کبھی سوق وکاس، کبھی سوق ذو المجنہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ یعنی وحدہ لا شریک کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے، تب بھی تو حالات اچھے نہیں تھے، اس سے بھی خطرناک۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے جو ذمہ داری دی اللہ کے نبی نے اسے نبھایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کا سچا داعی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ طاقت دے، حوصلہ دے کہ جہاں ہم برائی کو دیکھیں اس کے اصول و ضوابط کے لحاظ سے اسے روکنے کی کوشش کریں، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، اصلاح عقیدے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان بیٹھے ہیں سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں وہ سارے وہ لوگ جو قرض دار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ نفعنی وإياكم بالآيات والحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم طاهر صراحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.